नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुज़ुर्गों, बहनों और दोस्तों, मैं माज़रत चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि महीनों के बाद मैं अपनी एक नई वीडियो बना रहा हूँ। असल में मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो अल्लाह ताला हम सब के मसाइल हल करे। तो एक तो सब बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि जो बहन भाई मेरी वीडियो को देखते हैं कम से कम उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे मुझे हौसला मिले और मैं आपको नई से नई जो है मालूमात जो है फराहम करूं। आज का जो मेरा मौजू है वो कावों के मतलब है। अब कावा आम पब्लिक तो सब्ज़ कावा और ग्रीन टी जिसे कहते हैं, या काली पत्ती का चाय कावा, इसको कावा समझते हैं। लेकिन तिब के अंदर जो इलाज के तौर पे कावे बनाए जाते हैं वो अपने एक मजाज के हामिल होते हैं। जिस तरह आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि इंसान के अंदर एक वक्त में एक मजाज होता है और दूसरा साल रिलेटेड होता है, लेकिन वो खफीफ होता है। जैसे गर्म तर, अब हरारत ज़्यादा होगी रतूबत कम होगी। तर गर्म, रतूबत ज़्यादा होगी हरारत कम होगी। खुश्क सर्द, इंतहाई खुश्क मजाज है। और तर खुश्क हो ही नहीं सकता। तो गर्म खुश्क, खुश्क गर्म, तो तर सर्द, प्योर बलगम होती है। यानी ये मजाज है। अब इनके एतबार से जो है वो कावे हैं कि हम जब किसी खलत को जिस्म से खारिज करना चाहते हैं या उसको न्यूट्रल करना चाहते हैं, तो फिर उसके मुकाबले में वो ऐसी ग़ज़ा, ऐसी अद्वियात और ऐसे कावे तजवीज़ करते हैं जिनसे ये जो अंदर अखलात हैं वो खारिज हो जाए, जो उसकी मर्ज़ का सबब बने हुए। तो इलाज में हमने देखा है कि लोग दवाई पे ज़्यादा इंसार करते हैं, परहेज़ में भी कमी बेशी होती रहती है, जिससे वो आके शिकायत भी करते हैं। और क्योंकि हमें फौरी पता चल जाता है कि ये कावा नहीं पी रहा या परहेज़ के अंदर कमी बेशी है। हर आदमी को जो है वो अपने काम का एक तजर्बा होता है, फिर पीछे बैकग्राउंड होती है, उसकी थ्योरी होती है। तो कावों के मतलब में अक्सर लोग जो है वो बैरून मुल्क से, दूसरे शहरों से फ़ोन करते हैं, जी ये मसला है, तो दवाई तो भी आ नहीं सकती, कोई पाकिस्तान आएगा या लाहौर आएगा तो फिर आपसे दवाई भी मंगा लेंगे, फौरी हमें कोई कावा बता दे। खुद ही कहते हो, क्योंकि वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए होते हैं हम, और कोई ना कोई हमसे दवाई लेके गया होता है, इलाज कर रहा होता है या किया होता है उसने, वो आगे ये नंबर फॉरवर्ड करता है मेरा। तो फिर उनको हम कावे बता देते हैं और फिर कहते हैं कि खाली कावे से नहीं, कम से कम परहेज़ तो आप कर सकते हैं ना। तो वो चीज़ें हम बंद करवा देते हैं जिनसे उसकी मर्ज़ में इजाफा हो रहा होता है। वो चार्ट हमने उनको सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप पे या जैसे भी होता है। तो आज जो मैं कावा आपको सबसे पहले बताऊंगा वो है उसका मजाज गरम, तर गरम। तर से मुराद है बलगम, लेकिन ये खालिस बलगम होती है जो दिमाग की ग़ज़ा है, हमारे असाब की ग़ज़ा है। और जो हम नाक मुंह से जो खारिज करते हैं ये पस होती है। बलगम बिल्कुल पानी की तरह शफाफ होती है, जो हमारे खून में वो अगर कम हो जाए तो आँखों की नज़र जो है, नज़र आना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, ज़ुबान लड़खड़ानी शुरू हो जाती है, एहसास कम होता है आदमी को। किसी बात पे हंसना है तो बड़ी देर से हंसेगा,
رونا ہے تو کوشش پوری کرے گا رونے کی، رونا نہیں آئے گا. تو یہ ہمارے اعصاب جو ہیں ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، اور وہ خشکی جسم میں بڑھتی ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. تو ترک گرم جو مزاج ہے یہ بیسیکلی دماغ اور جگر کے لیے یہ غذائیں جو ہیں اور یہ کعوہ جو ہم دیتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، وہ دماغ بھی اس سے جو ہے نا ماشاءاللہ ایکٹیویٹ رہتا ہے. یادداشت آپ کی جو ہے وہ قائم رہے گی، چہرے پہ رونق رہے گی. اب میں کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ میری عمر 60 سال ہے، تو لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو یہ جو تر گرم کعوہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 سبز الائچی اور اتنی سی سونف، یعنی جیسے ہمارے نمک دانیوں میں چائے کی جو چائے دانی ہے، جو ہمارے گھر میں مسالے وغیرہ ان کے اندر پلاسٹک کی ایک چمچ ہوتی ہے، وہ بھر کے ایک سونف کی، ایک مگا پانی کا. حسب ذائقہ آپ چینی استعمال کر سکتے ہیں، جتنی بھی آپ تیز پیتے ہیں تیز پئیں، ہلکی پیتے ہیں درمیانی پیتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے ایک کپ کے اندر کتنی چینی ڈالنی. ابھی کل رات کو میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ہوا تھا، تو اس نے فون کر کے بتایا میں 3 دن سے جو ہے نا جکڑا ہوا ہوں، بخار ہے، ڈاکٹروں سے میں علاج کرایا ہے، بخار تو اتر گیا میرا لیکن بلغم بہت زیادہ ہے. اب جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں بھی ذرا کرتے ہوئے مجھے ہنسی آتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو مزاج ہے یہ بلغم پیدا کرتا ہے، جس سے میں رطوبت پیدا کرتا ہے، تر گرم جو ہے. اب وہ کہہ رہا ہے مجھے بلغم ہے. اب جو عام ہمارے طبیب ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، ہومیوپیتھک ہیں، چاہے حکیم ہیں، حکیم نہیں کہنا چاہیے، طبیب جو ہے یونانی کی طبیب ہے، تو یہ بلغم کو خارج نہیں کرتے. اینٹی بائیوٹک جتنی ہے یہ بلغم کو خشک کرتی ہے، تو وہ جب بھی آپ مرطوب چیز کھائیں گے آپ کو وہ بلغم جو ہے پھر وہ یعنی خارج ہونی شروع ہو جائے گی. جیسے بھی کہ دودھ پیا بلغم باہر آنی شروع ہو جائے گی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلغم ہو گئی ہے. وہ آلریڈی ہمارے سینے میں، ہمارے پھپھڑوں میں وہ جمی ہوتی ہے. اینٹی بائیوٹک کا کمال یہ ہے. اس طرح ہمارے ہومیوپیتھک والے بھی اور ہمارے جو یونانی طبیب ہیں وہ جسم سے خارج نہیں کرتے بلکہ اس کو اندر ہی جو ہے وہ جلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بلغم کو جلانا. لیکن وہ جب بھی آپ کوئی رطوبت لیں گے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی. تو اس کا بہترین حل ہے کہ اس کو خارج ہی کیا جائے، اور اس سے سانس بھی اچھی ہو جاتی ہے. آپ کسی ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں سانس نہیں پھولتا، لیکن بلغم جب اندر رہتی ہے تو بڑے نقصان کرتی ہے. تو یہ کعوہ جو ہے جو میں نے بتایا، اب میں نے جو بتا رہا تھا کہ یہ کل یا پرسوں میرے پاس وہ پھر آیا رات کو 11 بجے. میں نے اس کو 6 نمبر ہمارا یہ مزاج ہے تر گرم، 2 کیپسول اس کو دیے، پانی دیا، میں کہ آپ یہ کھائیں. میں کچن میں چلا گیا، وہ سونف الائچی کا کعوہ بنایا میں نے، اس کو دیا. اس نے کہا یہ پیا تو مجھے کہتا ہے یہ کس چیز کا کعوہ ہے؟ میں کہا یہ سونف الائچی. کہتے ہیں یہ سونف الائچی کا ہے؟ میں کہا ہاں جی. کہتا ہے یہ، میں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فیملیاں آتی ہیں، میں اکثر جو ہے نا اپنی گھر والوں کو کال کر کے کہتا ہوں کہ 2 کپ 4 کپ جتنے وہ ہوتے ہیں تو وہ کعوے کے بنا کے، یہ نہیں سونف الائچی کا، مختلف ہے. پودینے جوائن کا کعوہ ہے، ادرک زیرے کا کعوہ ہے، وہ گرم تر ہوتا ہے. پھر لونگ دارچینی کا کعوہ، وہ سب سے زیادہ ٹیسٹی ہے، لیکن وہ ہر بندہ نہیں پی سکتا، ہر ایک کو سوٹ نہیں ہے اس طرح کا. یہ کعوہ کسی کو سوٹ نہیں کرے گا، یہ ایک طبیب ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس کو کون سا کعوہ پلانا ہے. تو وہ میں نے کہا کہ آپ گھر میں بنایا ہوگا آپ نے؟ کہتے ہاں. کہتے میں سمجھا گرین ٹی ہے لیکن ذائقہ بڑا زبردست. میں کہا گرین ٹی تو بہت ڈرائی ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، یا بلیک ٹی تو وہ تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی تو بلغم جو ہے ہم نے پتلی کرنی ہے. تو وہ خیر کہنا، میں نے کہا دیکھو گھروں میں مستورات جو ہیں وہ کاٹنے کی کوشش کرتی ہے، اس کا جو ہے نا وہ
صحیح طریقے سے پکے گا تو اجزاء جو ہیں اس میں شامل ہے. کعوے میں ایسا نہیں ہوتا. ایک جوش آ جائے فوری چولہا بند کر دیں اور اس کو بھون لیں, آپ کو یہ ٹیسٹ جو مل رہا ہے. لیکن جب اس کو پکانے کی کوشش کریں گے کڑوا جائے گا. تو اس کو طریقہ بھی بتایا. پھر جو مستورات آتی ہیں ہمارے پاس, فیملیاں آتی ہیں, کہتے جی وہ دوبارہ آتی, کہتے جی ہم نے بنایا وہ ٹیسٹ نہیں بنا, آپ کا کعوہ بڑا مزیدار. تو پھر ان کو بتاتا ہوں آپ اس کو پکاتے ہیں, اس کو ایک جوش دینا ہوتا ہے کعوے کو, تو اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے نیچرل جو ہوتا ہے وہ آپ کو ملے گا. تو لہٰذا آج کا جو کعوہ ہے وہ تر گرم ہے, یعنی جسم میں دردیں ہیں آپ کے, سانس پھولتا ہے جیسے دم ہے, یا نمونیے کا مریض ہے بچہ, تو ان کے لیے یہ آب حیات ہے. لیکن یہ ایک کپ سے نہیں ہوگا, کیونکہ دوائی کے بغیر کرنا آپ نے علاج. تو یہ کم سے کم 4 سے 5 کپ جو ہے روزانہ 3 گھنٹے کے بعد پینے پڑیں گے آپ کو, اگر علاج کے طور پہ پینے ہیں. ویسے ایک ٹیسٹ کے لیے پینا تو وہ چاہے ایک ہی پی لیں آپ, لیکن علاج کرنا ہے, جسم میں دردیں ہیں آپ کے, کمر میں درد ہے, پورا جسم درد کرتا ہے, بلغم ہے آپ کو, قبض ہے, تو ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ کے لیے بھی بہترین کعوہ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عطا فرمائے. تو آج کی میری جو ویڈیو وہ کعوے, اور انشاءاللہ میں جتنے کعوے ہیں ان کے فوائد, ان کے مزاج آپ کو بتاتا رہوں گا. آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو